نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں. بہت طویل بہت سے پوائنٹ اور مختصر الفاظ میں یاد کرنا چاہوں گا کہ انسان دنیا میں جتنا بھی کماتا ہے اور جو مال چھوڑ جاتا ہے اب وہ نقد کی صورت میں ہوتا ہے یا کچھ بینک آپ کے پلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، یہ تو ایک الگ معاملات ہیں. پھر اگر ہم مثال لیتے ہیں، کوئی ایسا شخص ہے جس کا مال و دولت ہے، اس نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی زندگی بھی تو ختم کر دوں، اولاد کو دیا، سب کو دیا، سب مال کے ختم کر دیا. اچھا یہاں ایسا نہیں ہے. اگر ہم توزیع المسائل کو اٹھائیں اور فقہی مسائل میں سے ایک اہم آپ کو ہے وراثت کا معاملہ. اگر وراثت کا معاملہ نہیں ہوتا تو مولا سے کبھی غور فکر نہیں کرتے، اس میں روشنی نہیں ڈالتے. یا تو یہ طے ہو رہا ہوتا کہ جو کماؤ اس کو اپنی زندگی میں ختم کر دو. ایسا نہیں ہے. اگر ہم سورہ غالباً شاید میں غلط ہوں، سورہ نساء میں اگر ہم پڑھتے ہیں، اس کی شاید 4 یا 5-6 آیات ہیں جو آ کے وراثت میں ہی ہیں. اگر آپ مر گئے، بیگم کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، اس فلاں بیٹے کو کتنا ملے گا، یا کچھ سارے معاملات ساری کیلکولیشن دی ہوئی ہے. تو ایسے نہیں کہ معاملے سے ختم کر دیا آپ نے، لیا سب کو اڑا دیا. اچھی بات تو ہے آپ اپنی زندگی میں معاملہ کر دیں، ٹھیک ہے. اور دوسرے جہاں سے اگر اولاد آپ کی صالح ہوتی ہے، عموماً یہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے، بہت ایسا نہیں ہوتا کہ آ کے مرنے کے بعد آپ کے کسی نماز پڑھا دی یا مسجد میں کوئی کولر رکھوا دیا. ایسے معاملے نظر آتے ہیں. ماں کو دوسری طرف یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی عیاشی میں پڑے ہوتے ہیں. اور ایک شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک تھا، بالکل ٹوٹا پھوٹا یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا، مرنے کے وہ وصیت کر جاتا ہے، کھجور کا پورا ایک بوریا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد آپ دے دیجیے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے تو کہتا وہ اگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں یہ بانٹ دیتا. تو ہمارے بھی یہ کہ ہم جو بھی ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے میرے پاس ابھی کتنی جائیداد ہے، میری اولاد کو کتنی چاہیے، کتنی نہیں چاہیے، کتنی ضرورت ہے، تو اتنا رکھے. باقی اپنے ہاتھ سے یا اپنی زندگی میں چاہے تو کسی مدد کر دے، کسی دنیاوی کام میں لگا دے، وہی زیادہ بہتر ہے کہ ورنہ بعد میں اس کے لیے وہ ایک عذاب کے طور پر مال. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.